بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازوں کے طریقے میں تضاد، وجہ مذہبی، سیاسی یا قبائلی۔ دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کے آئینے میں۔ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم صرف مذہبی وابستگی کے مطابق ہی سننا چاہتے ہیں، یا صرف سب اچھا ہے کا ہی سبق سنتے ہیں، جبکہ ہر معاشرے کے اپنے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ قبائلی زندگی کے اپنے اپنے نسب نامے، دولت، شہرت اور طاقت کے بھی کچھ معیار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اس ایک ضد کی وجہ سے مخالفت کرنی پڑی کہ وہ دولت، شہرت اور طاقت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بھلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کیوں کریں؟ انہی قبائل میں ایک نام بنو امیہ بھی تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کعبہ کے انتظامی ذمہ داریوں میں اختلاف رہتے تھے۔ یہ اختلافات چچا زادوں اور تایا زادوں جیسے تھے، کیونکہ یہ تمام قبائل آپس میں سگے رشتہ داروں پہ مشتمل تھے اور سب کا جد امجد ایک ہی تھا، مگر کیونکہ قریش بہت سے قبائل کا مجموعہ تھا، اس لیے کعبے کی ذمہ داریوں کو تمام قبائل میں تقسیم کرنے کے لیے باہمی مشاورت کی جاتی تھی۔ حتمی فیصلہ سب کو تسلیم کرنا ہوتا تھا۔ بنو امیہ مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، دولت کی فراوانی کی وجہ سے گہرا اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے۔ بنو امیہ کے بہت سے خاندان ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، جن میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد اگر مکہ میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا تو وہ بنو امیہ کے سردار ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندا تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ بھی ایمان لے آئے تو یہ دشمنی بھی جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافتوں کے سلسلوں میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جنگ صفین کا ہونا تو دوبارہ خاندانی اثر و رسوخ کی کشمکش شروع ہو گئی۔ صلح کے بعد معاملات تو چلتے رہے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ واقعات کھل کر سامنے آنے لگے۔ یزید کی جانشینی کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا سفر شروع ہوتے ہی خاندانی اثر و رسوخ مرکز حکمرانی بن گیا۔ وہ لوگ جو اس عمل کے مخالف تھے زبانی جمع خرچ سے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ طاقت بنو امیہ کے پاس تھی۔ بنو امیہ کے دور میں سنت نماز کا جو حصہ اپنایا گیا وہ رفع یدین تھا، جبکہ دوسرے سنت طریقوں کو ترک کر دیا گیا۔ اس دور میں ائمہ مساجد حاکم وقت کے گورنر یا ان کے منتخب افراد ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ قریب ایک صدی تک چلتا رہا۔ جب بنو امیہ کی طاقت کمزور ہونے لگی تو وہ لوگ جو بنو امیہ کے خائف تھے وہ بغاوت کے لیے میل ملاپ کرنے لگے۔ بنو امیہ کے دورے حکومت میں ایرانیوں کو شدید نسلی تعصب کا سامنا رہا۔ وہ بغاوت کے اس جوڑ توڑ میں پیش تھے۔ آخر جب بنو امیہ کے خلاف منظم تحریک کامیاب ہو گئی تو خلافت عباسیہ کا قیام عمل میں آیا۔ خلافت عباسیہ میں ایرانی اثر و رسوخ شروع میں بہت زیادہ تھا، مگر پھر خود عباسی خلیفہ نے اس اثر کو بہت حد تک محدود کر دیا۔ 2 صدیوں تک خلافت عباسیہ بام عروج پہ رہی اور پھر زوال شروع ہو گیا۔ سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایران میں خود مختار سلطنت کے قیام کے ساتھ افریقہ، مغرب اور کچھ عرب حصوں پہ فاطمی سلطنت قائم ہو گئی۔ باقی بچے ہوئے عرب خطے پر مملوک قابض ہو گئے، جنہوں نے عباسی خلیفہ کے ہاتھ بیعت کر لی۔ اب یہاں سے شیعہ مسلک کی بنیاد کا آغاز قریب 400 ہجری سال گزرنے کے بعد ہوا۔ ایران اور فاطمی سلطنت میں اکثریت موجودہ طریقہ کار کے مطابق نماز باقاعدہ سرکاری سطح پر رائج کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سنت طریقے میں جو طریقہ بنو امیہ نے سرکاری سطح پہ رکھا، اس کو ختم کر کے اس سنت عمل کو رائج کیا گیا جو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس دوران عرب کے اموی حمایت یافتہ اپنے طریقے پہ قائم رہے، جبکہ بغداد اور دمشق میں دونوں طریقوں سے یعنی رفع یدین اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی روایت چلتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ عثمانیوں کے دور خلافت میں صوفیزم کو عروج ملا۔ صوفیزم لسانیت اور فرقہ پرستی کی نفی کرتا ہے۔
اس لیے خلافت عثمانیہ میں کسی قسم کی عرب یا غیر عرب سپرمیسی کو پروموٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ عثمانی دور میں سنت نماز کے اس طریقے کو اپنایا گیا جو اس وقت حنفی طریقہ نماز ہے، جو عرب اور غیر عرب ضد کی نفی کرتا تھا۔ آج اگر دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد اس طریقہ پر کاربند ہے تو صرف اس لیے کیونکہ مغرب سے افریقہ اور ایشیا تک ترک نژاد حکمرانوں کی طویل عرصہ تک حکومتیں قائم رہیں، جبکہ ایران میں خود مختار سلطنت کے طور پر شیعہ مسلک کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں۔ 18ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہونے لگی تو عرب میں اموی نظریات کے علماء سر اٹھانے لگے، اور 19ویں صدی کے آغاز تک پورے عرب میں یہ نظریات پھیل چکے تھے۔ برطانوی مدد سے جب خطہ عرب میں حجاز سے فلسطین تک عثمانیوں کے خلاف لشکر کشی عروج پہ پہنچی تو ساتھ مسلکی اور لسانی تفریق بھی اپنے عروج پہ تھی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عربوں نے وہابی نظریات یا اموی نظریات کو بادشاہی کی حفاظت کے لیے خوب استعمال کیا۔ آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ کون سا نماز کا طریقہ درست ہے تو اس کا جواب تاریخ کے آئینے میں صرف ایک ہی نظر آتا ہے: جو بھی طریقہ آپ اپناؤ مگر صرف نماز پڑھنا لازم ہے۔ آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ کون سا طریقہ نماز درست ہے تو اس کا ایک ہی جواب تاریخ کو سمجھنے کے بعد سامنے آتا ہے کہ نماز پڑھنا لازم ہے، طریقہ چاہے جو بھی اپناؤ۔ سب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جہاں تک تفریق اور فرقہ بندی کی بات ہے تو یہ سب لسانیت اور سیاسی وابستگی کی بنیاد پر اپنائے گئے جو ہمیشہ امت کو تقسیم کرتے رہے۔ حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے دین کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اگر کسی صف میں ایک شخص ہاتھ باندھے بغیر نماز پڑھ رہا ہو تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ شیعہ ہے، اور ذہن میں ایرانی نسبت چلنے لگتی ہے۔ کوئی رفع یدین کرے تو اہل حدیث کے ساتھ نسبت سعودی ذہن میں گھومنے لگتی ہے، اور حنفی طریقہ پہ ہو تو شیعی عثمانی نسبت ذہن میں آ جاتی ہے۔ فرقہ پرستی پہ مشتمل نماز کی یہ تقسیم اب مذہبی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور اسے بطور ضد اپنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔